الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرأت الواضحہ الجزء الثانی کہ جس کا 17واں درس حفل دینی ہم نے پڑھا تھا اور آج اس کو ریوائز کریں گے اور شروع کریں گے۔ اس دن کس نے شروع کیا تھا؟ آپ نے؟ یاد نہیں ہے تو آپ ہی شروع کریے، پھر یاد نہیں ہے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حفل دینی منعقد ہوئی کہیے نا، انعقدہ کا سیدھا سیدھا ترجمہ منعقد ہونا کریے۔ آج منعقد ہوئی مدرسے میں، ہاں ہال میں، ہاں اور قریب ہوا آئیں کے۔ ہاں پڑھیے۔ ہاں یعنی قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی، ہاں ہاں اس کو سنا، ہاں قام امام المذیاع، اور مائک کے سامنے کھڑا ہوا، وقت پہ میں صوت تعلیم اور کتابت کی بلند آواز سے جگہ خطیب حکیم نے ذکر کیا کہ خطبت جمعے میں نصائح جوالیتاً ان کی نصیحتیں واقوالاً نافیتاً اور مفید سامع الحاضرون ذکر الرسول، حاضرین نے سنا رسول کے ذکر کو، وقضا سمعوا تفسیر القرآن، اور اسی طرح سنا قرآن کی تفسیر کو، وشرح الحدیث اور حدیث کی شرح کو، وقصص صلحاء اور نیک لوگوں کے قصے کو، وانتفعوا بكل شيء، ہر چیز سے فائدہ اٹھایا۔ انتہا الحفل ختم ہوئی، رجع الحاضرون اور حاضرین پلٹے الی بیوتہم اپنے گھر کی طرف، اپنے گھروں کی طرف۔ چلیے محادثہ پڑھیے آپ مولانا، ترجمہ کیجیے محادثے کا جو گفتگو ہے، یہ ہمارا نیا درس بھی ہے یہاں سے۔ پڑھیے بھنگور صاحب۔ کیف کانت الخطبۃ، خطبہ کیسا تھا تو کیا کہیں گے؟ کانت الخطبۃ دینیتن، یعنی دو آپشن آپ کے پاس ہے، جیدتن یا دینیتن، کیا لائیں گے یہاں؟ دینیتن۔ اچھا دینیتن کانت کی کیا واقع ہو رہی ہے یہاں پہ؟ خبر نہیں سمجھ میں آیا بھنگور؟ چلیے اگلا پڑھیے سوال۔ ہاں دینی محفل اچھی تھی، بدیعن نہیں تھی، شاندار نہیں تھی، تو بدیعن آئے گا بیٹا۔ ردی ہے وہ، ردی۔ چلیے اگلا۔ کیف کان نظام الحفل، یعنی محفل کا نظام کیسا تھا تو کیا کہیں گے؟ کان نظام الحفل حسنا، یعنی محفل کا نظام اچھا تھا۔ برنامج الحفل،
محفل کا پروگرام کیسا تھا؟ کا کانا برنامج الحفل کیا ہے؟ حسنن یعنی اچھا. حسنن مانے اچھا. تمرین پہ آ جائیے. استمع کس باب سے یہ؟ بیٹھ. افتعلا. سمع تو اس کا اصلی ہے نا، سین میم عین. اضافی کون ہے؟ الف اور تے. استمع ٹھیک ہے. افتعلا ہے اسی وزن پہ. تو استمعت، استمعت، استمعتی، استمعنا پوری گردان ہے. اور یہ استمع، استمع فعل ماضی، استمع فعل. استمعت مؤنث کا صیغہ ہے ماضی میں، تستمع مؤنث کا صیغہ ہے مضارع میں. استمعتا حاضر کا، تستمع حاضر کا مضارع میں. استمعتی مؤنث حاضر کا، تستمعینا مؤنث حاضر مضارع. استمع میں سنتا ہوں، تو استمع فعل امر ہے. استمعی فعل امر مؤنث کے لیے. لا تستمع فعل نہیں ہے. لا تستمعی فعل نہیں ہے کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. پھر انعقد کس باب سے ہے؟ باب انفعال. ینعقد مضارع. اجتمع باب افتعال. یجتمع. انتفع باب افتعال. ينتفع ٹھیک ہے. اقتربا باب افتعال. اصل فعل کیا ہے؟ قاف رے اور بے. قربا ہے نا. اقتربا فعل ماضی ہے باب افتعال سے. یقترب. ابتعد بھی کیا ہے؟ باب افتعال سے ہے. یبتعد اس کا اسی کا کیا ہے؟ مضارع ہے. انتہا یہ بھی کیا ہے؟ باب افتعال سے ہے. ینتہی. الاستماع للقرآن کیا معنی ہو جائے گا؟ الاستماع للقرآن یعنی قرآن کا سننا. الاستماع الى الخطبۃ یعنی خطبے کا سننا. الاجتماع فی القاعۃ ہال میں جمع ہونا. الاقتراب من المذیاع مائک سے قریب ہونا. الانتفاع بالنصیحۃ نصیحت سے فائدہ اٹھانا. الابتعاد عن الاسم گناہ سے بچنا. انعقاد الحفل محفل کا منعقد کرنا. ابتداء الحفل اچھا یہاں پہ دیکھیے استماع، اقتراب، اجتماع، انتفاع، انعقاد، ابتداء، انتہا یہ سب کیا ہے؟ مصدر ہے. ٹھیک ہے. استماع کس سے ہے؟ افتعال سے ہے کہ نہیں ہے؟ مصدر. اجتماع بھی مصدر ہے، انتفاع بھی مصدر ہے، انعقاد باب انفعال سے مصدر ہے. اسی لیے کہا انعقاد الحفل. ابتداء ابتداء کس باب سے ہے؟ افتعال سے اور مصدر ہے. ابتداء الحفل محفل کی شروعات. انتہاء الحفل محفل کا ختم ہونا. یہاں پہ دیکھیں موصوف صفت کس طرح سے آتا ہے. خطب دینیت. خطبہ کیا ہے یہاں پہ؟ موصوف. دینیہ کیا ہے اس کی؟ صفت. خطب دینیت. یہاں پہ دیکھیں خطبۃ دینیت. خطبہ مؤنث ہے کہ مذکر؟ مؤنث ہے. اور دینیہ اس کی صفت بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. اچھا تو خطبن کو کیوں مؤنث کیوں لے کے آیا دینیت؟ جمع تکسیر غیر عاقل کی. ایسے بولیے کیا ہے یہ؟ جمع تکسیر ہے غیر عاقل کی. نصیحت غالیت قیمتی نصیحتیں. یہاں ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بھی مؤنث ہے یہ بھی مؤنث ہے. لیکن نصائح غالیت میں کیا کہیں گے؟ نصائح کیا ہے؟ جمع تکسیر ہے غیر عاقل کی. آیت قرآنیت یعنی قرآن کی آیت. اور آیات قرآنیت تو آیات بھی کیا ہے؟ جمع تکسیر غیر عاقل کی. اسی لیے اس کی صفت کیا لے کر آئے؟ مؤنث لے کر آئے. حدیث نبوی. اچھا حدیث مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر ہے. اسی لیے اس کی صفت بھی نبوی کیا آئی؟ مذکر آئی. لیکن جب کہا احادیث نبویت یعنی انبیاء کی احادیث، تو یہاں احادیث حدیث کی جمع ہے. لیکن جہاں پہلے نبویون تھا وہ کیا ہو گیا؟ نبویتن. کیوں ہو گیا؟ چونکہ احادیث کیا ہے؟ جمع تکسیر ہے غیر عاقل کی.
یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا سب؟ ایکسرسائز میں کوئی ایسی چیز جو بھنگور نہ سمجھ میں آئی ہے بیٹا؟ نہیں ہے نا؟ تو اب اس طرح سے اس درس کو ختم کیا ہم لوگوں نے. انشاءاللہ 18واں درس ہم لوگ کل پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.